بیان کی تھی. کون ہے جو علی سے محبت رکھتا ہے اور کون ہے جو علی سے بغض رکھتا ہے. اور پھر حاضر محترم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کے اتنے قریب تھے کہ جب بھی آقا علیہ السلام کبھی جلال میں آتے یا غصے میں آتے کسی معاملے میں اور ہم نے کوئی بات پوچھنی ہوتی نا، تو اب آپ بتائیے ذرا، آپ کے گھر میں کوئی والد بھائی کوئی ناراض جب ہو تو اس کو منانا ہو یا اس سے کوئی بات کرنی ہو تو پھر کس کو کہتے ہیں؟ جو اس کا بڑا قریب ہے، جس کی بات وہ ٹال نہیں سکتا. بڑے غصے میں بھی آ کر حضرت ام سلمہ کہتی ہیں، طبرانی اور حاکم کے اندر روایت ہے، کہتی ہیں جب آقا علیہ السلام ایسی حالت میں ہوتے تو ہم حضرت علی کو آگے کر دیتے، آپ بات کریں اس لیے کہ آپ کی بات اس کا بات ڈال دیں، آپ جا کے بات کر لیں. حاضر محترم بہت ساری حدیثیں ہیں، میں اب آپ کو ایک بڑی اہم بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے، فرمایا ساری درمیان سے میں حدیثیں چھوڑ رہا ہوں کہ یاد رکھ لیں جب انسان کا آخری وقت ہوتا ہے، حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں، یہ بھی مسند کی حدیث ہے کہ حضرت علی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اور حضرت علی سے فرمایا من اطاعک فقد اطاعنی، اے علی جس نے آپ کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے آپ کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. میں کافی حدیثیں آپ کو سنا چکا، ابھی کچھ باقی ہیں، اگر اس کو چند فکروں میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں وہ یہ، ایمان کی علامت محبت علی ہے، ایمان مصطفیٰ کی محبت کی علامت محبت علی ہے، اطاعت مصطفیٰ کی علامت محبت علی ہے، رضا مصطفیٰ کی علامت محبت علی ہے، خدا کو راضی کرنے کی علامت محبت علی ہے، ایمان کی علامت محبت علی ہے، جنت کی علامت محبت علی ہے. اور ان کے خلاف اگر کوئی بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، منافقت رکھتا ہے، احادیث بڑی بڑی ہے، صحابہ کہتے ہیں وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کے دل میں علی کے خلاف بغض ہوتا ہے، منافقت ہوتی ہے. اہل ایمان علی کا نام سن کر خوش ہو جاتے ہیں، ان کا چہرہ تر و تازہ ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی نہیں بنا علی کا ذکر اور کرو. جب کسی کا وصال قریب آتا ہے، گھر کے والدین ہوتے ہیں، اس کے 5-10 بیٹے ہیں، بھائی ہیں، تو جب اس کو پتا ہے کہ میں نے نہیں بچنا، کوئی وصیت کرنی، کوئی خاص بات کرنی ہو، کس کو بلاتے ہیں؟ جو بڑا ہی پیار محبت والا ہوگا، اعتماد والا ہوگا، جو بڑا قریبی ہوگا اس کو پاس بلائے. یہی بات ہے نا، اسی کو پاس بلا لیں. حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں جب آقا علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آئے، قربان جائے، کہتے ہیں ہم بار بار آقا علیہ السلام کی دیوار آنے کے لیے جاتے، بار بار جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے حضور علیہ السلام کو بہت تیز بخار تھا، اور جو بخار کی موت سے مرتا ہے یہ حضور کی سنت ہے، یہ بھی دین رہتی ہے. تو بڑا بخار تھا، ہم بار بار جاتے، جب بھی آقا علیہ السلام کی تیمارداری کے لیے جاتے حضور کی بارگاہ میں، تو آپ کی زبان پر ایک لفظ ہوتا عین علی، عین علی. ہم تیمارداری کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آقا علیہ السلام پوچھتے علی کا، یہ آخری زندگی کا آخری دن ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ اسی دن آقا علیہ السلام کا وصال ہوا، اسی دن آقا علیہ السلام کا بھی وصال ہوا. آخری ایام میں اور آخری لمحات میں آپ بار بار پوچھتے علی کہاں، علی کہاں؟ کہتے ہیں فجاء علی تشریف لائے. جب حضرت علی حضور کا ادارے کا اعلان کے بعد تشریف لائے تو کہتے ہیں ہم بیٹھے تھے، ہم بھی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، ہم سمجھ گئے کہ حضور علیہ السلام کو ان سے خاص بات کرنا چاہتے ہیں، سمجھ گئے ہم. کہتے ہیں ہم اٹھ کے واپس سائڈ پہ ہو گئے اور کہتے ہیں میں دروازے کے قریب تھی کہ میں تھوڑی تھوڑی بات سن سکتی تھی، یعنی جو بات ہو رہی تھی
یہ سمجھ نہیں آتی، یعنی حضور کے قریب تھی میں زیادہ، باقی تو باہر چلے گئے. تو کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے اپنے علی کو دائیں جانب بٹھا دیا، دائیں جانب بٹھا لیا اور حضرت علی کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کر دیا. اب پھر کیا اس کو شریک ہوئی، کیا محبت کی باتیں ہوئی، وہ مصطفیٰ جانے یا علی جانے مان جائے. یہ ہے مولا کائنات کی شان کہ زندگی کے آخری لمحے میں آپ نے ظاہری مثال مبارک کے آخری لمحات بھی مولا کائنات کے ساتھ گزارے، حضرت علی کے ساتھ گزارے. حاضر محترم، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں، اور نہ آپ یہ بات کہیں گے تو آپ کو کوئی شیعہ کا فتویٰ جاری کرے گا. علی کی محبت یہ کوئی شیعت نہیں ہے، یعنی علی کی محبت یہ شیعت نہیں، علی کی محبت ایمانیت ہے، ایمانیت ہے. جتنی احادیث اور جتنی کتب 1400 سال کی تاریخ کے اندر مولا کائنات کے متعلق لکھی گئی ہیں، کسی صحابی کے متعلق، کسی صحابی کے متعلق جتنی احادیث، کتب احادیث کو آپ اٹھا کرتے ہیں، ہر ایک کاپی پر حضرت علی کی صحابت پر بات کریں گے تو آپ کو درجنوں، سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں حدیثیں ملیں گی. علم علی کی بات کریں گے، احادیث پڑھی پڑھی ہیں. شجاعت علی کی بات کریں گے، حدیثیں پڑھی پڑھی ہیں. اور محبت علی کی بات کریں گے، محبوبیت علی کی بات کریں گے، احادیثوں کے انبار ہیں. اور زہد و براء علی اور تقویٰ اور طہارت علی کی بات کریں گے، حدیثیں پڑھی پڑھی ہیں. اور پھر حاضر محترم، اس لیے کہ حضور تاجدار کائنات ظاہری مثال سے پہلے امت کو یہ پیغام دے کر گئے کہ لوگوں میرے علی سے محبت والا کام رکھنا، میرے علی سے اور میرے اہل بیت سے محبت قائم رکھنا. اس لیے یہ محبت ہی تمہیں بچائے گی. اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا المارو، لوگ کہتے ہیں محبت کیا ہے، لوگوں کو آج تک محبت کی ڈیفینیشن نہیں آئی. صرف ایک حدیث سن لے کہ محبت کی کیا ملے گا. حضور نے فرمایا المارو مع من احببت، اس محبت کرنے والوں جس سے محبت کرتے ہو نا، فرمایا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھو، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھو گے. علی سے محبت کرنے والے انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ کی کہتے ان کے ساتھ اٹھیں. مصطفیٰ سے محبت کرنے والے مصطفیٰ سے ان کی بارگاہ میں جائیں گے، اہل بیت سے محبت کرنے والے ان کے قدموں میں جائیں گے. اس لیے کہ مصطفیٰ نے اعلان کر دیا المرء مع من احب، کہ جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے گا. اس لیے علی سے اور اہل بیت سے محبت کو اپنے دلوں میں جاگزی کر لو. اپنی اولاد کو اہل بیت کی محبت سکھاؤ، ادب سکھاؤ، ان کا پیار سکھاؤ، حسنین کریمین کا پیار سکھاؤ. اس لیے کہ وہ بندہ مصطفیٰ کو بڑا پیارا ہے جو ان کی اہل بیت سے محبت کرتا ہے، جو ان کی اہل بیت سے محبت کرتا ہے. حضرت محترم، بہت ساری روایات تھیں وہ میں نہیں بیان کر سکا، لیکن آج پیغام یہ ہے، میں نے موضوع انتخاب کیا تھا کہ حضرت علی کی شان محبوبیت. اور حاجی اعظم صاحب نے مجھے فون کیا، یقین کریں مجھے بڑا بخار تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ شاید آج کیا بنے گا، اور مولا کائنات کے سب نے اللہ تعالیٰ نے بخار دور کر دیا اور سب کچھ بہتر ہو گیا. آپ مولا علی کی محبت اور ان کا نعرہ لگائیں جہاں مشکل ہو. بھائی آپ کے پاس اتھارٹی ہے، آپ کے پاس اتھارٹی ہے. خیبر کے موقع پر مصطفیٰ نے نعرہ علی بلایا اور ان کو بلایا اسپیشل کہ علی آپ آؤ تاکہ خیبر کو فتح کریں. اور آپ کی کوئی مشکل ہو نا تو مولا علی کا نعرہ لگا دیا. آپ نے